بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جب تم مریض کے پاس یا کسی مرے ہوئے آدمی کے پاس آؤ تو اچھی بات کہو، اس لیے کہ جو تم کہتے ہو اس پر ملائکہ آمین کہتے ہیں۔ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو تم یہ دعا پڑھو، ترجمہ: اے اللہ مجھے اور انہیں معاف فرما دے اور مجھے ان کا نعمت بدل عطا فرما۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ نے مجھے ایسی ہستی عطا کر دی جو ان سے بہتر تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، مومن کی جان تھوڑا تھوڑا کر کے نکلتی ہے جیسے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، اور مجھے گدھے جیسی موت پسند نہیں۔ عرض کیا گیا، گدھے کی موت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اچانک موت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی دونوں لکھنے والے فرشتے دن و رات کسی کے عمل کو لکھ کر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دفتر کے شروع اور اخیر میں خیر یعنی نیک کام لکھا ہوا پاتا ہے تو فرماتا ہے، میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے جو اس دفتر کے دونوں کناروں شروع اور اخیر کے درمیان میں ہیں۔ حارثہ بن حذیفہ عدوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اللہ نے ایک ایسی نماز کے ذریعے تمہاری مدد کی ہے جو سرخ اونٹوں سے بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور وہ وتر ہے۔ اس کا وقت اس نے تمہارے لیے عشاء سے طلوع فجر تک مقرر کیا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، وتر حق ہے، جو اسے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ وتر حق ہے، جو اسے نہ پڑھے ہم میں سے نہیں۔ وتر حق ہے، جو اسے نہ پڑھے ہم سے نہیں۔ ابن محیریز کہتے ہیں کہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے، جسے مخدجی کہا جاتا تھا، شام کے ایک شخص سے سنا جسے ابو محمد کہا جاتا تھا، وہ کہہ رہا تھا، وتر واجب ہے۔ مخدجی نے کہا، میں یہ سن کر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے بیان کیا تو عبادہ نے کہا، ابو محمد نے غلط کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، 5 نمازیں ہیں جو اللہ نے بندوں پر فرض کی ہیں، پس جس شخص نے ان کو اس طرح ادا کیا ہوگا کہ ان کو ہلکا سمجھ کر ان میں کچھ بھی کمی نہ کی ہوگی تو اس کے لیے اللہ کے پاس جنت میں داخل کرنے کا عہد ہوگا، اور جو شخص ان کو ادا نہ کرے گا تو اس کے لیے اللہ کے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے جنت میں داخل کرے۔
محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔